السلام علیکم خواتین حضرات۔ اب وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے کوئی ایسا سے پہلے ایک دور تھا اور اب ہے کوئی ایسا کے بعد ایک دور تھا، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ یعنی آرٹس کونسل کے اندر داخل ہوتے ہوئے اکثر لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں، خاص طور پہ وہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں، یا جو پائپ پینے والی کلاس نہیں، یا انگریزیاں بولنے والی کلاس نہیں، تو ان کو تو بہت مشکل تھا کہ وہ آرٹس کونسل کے اندر داخل ہوتے۔ جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے وہ یقیناً آتے تھے، لیکن پھر ان کی ریڈیو کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، اور ریڈیو ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں پہ شین قاف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ یعنی وہاں پہ آپ کوئی زیر زبر پیش کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی، اتنے اسٹرکٹ تھے ان کے رولز۔ تو یہاں تک کہ وہ میں عرض کر رہا تھا علی اعجاز دیکھیں کتنا بڑا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھا وہ۔ 21 دفعہ وہ خود بتاتا ہے کہ وہ فیل ہوا آڈیشن میں، 21 دفعہ۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جا کے شملہ پہاڑی پہ بیٹھ جاتا تھا جب اسے چٹ ملتی تھی کہ ریجیکٹڈ، تو شملہ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے تو رویا کرتا تھا کہ کس طرح کب وہ وقت آئے گا کہ میں کسی طریقے سے ریڈیو کا آڈیشن پاس کروں گا۔ تو اسی لیے تو وہ ٹیلی ویژن پہ بھی جو اسٹیبلشڈ آرٹسٹ تھے وہ آڈیشن دینے نہیں جاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئیں اور آڈیشن دیں، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ آپ نے میں کاسٹ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ صحیح، آپ کی مرضی، ہم آڈیشن نہیں دیں گے۔ تو اب ہے کوئی ایسا کہ بعد ایک ایسا دور شروع ہو گیا کہ وہاں پہ پھر شین قاف والا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک تو وہ ڈرامہ پنجابی کے اندر تھا، اور پھر سارے نئے آرٹسٹ جو تھے وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے اس میں، اور وہ سارے کے سارے سپر ہٹ ہوئے تھے۔ کسی ایک پہ انگلی نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ کوئی بھی کسی طرح بھی کم ہے۔ لیکن 2-3 پرفارمنسز بہت بڑی تھیں۔ تو اب لوگوں کو حوصلہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک اپنا طریقہ کار مل گیا اس ہے کوئی ایسا کی سکسیس کے بعد، ایک مجھے میتھڈ مل گیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ ڈرامہ ہی ایسا لکھیں جس میں عام آدمی چلتا پھرتا سڑک پہ بیٹھا ہوا میرے ارد گرد، کینٹین پہ بیٹھا ہوا میرے ساتھ، بس میں میرے ساتھ سفر کرتا ہوا، ریل میں میرے ساتھ سفر کرتا ہوا، میرے محلے کا کوئی بندہ، میرے دوستوں میں سے کوئی ایک شخص، کوئی اسی طرح مطلب کہ جو لائف تھی اس میں سے میں نے کریکٹر اٹھانے شروع کر دیے اپنے ڈراموں کے اندر۔ اور پھر وہاں پہ شین قاف کا مسئلہ ہی نہ رہا، کیونکہ میرے کریکٹر جو ہیں وہ تو اتنے ٹرو ٹو لائف ہوتے تھے کہ اگر کوئی شین قاف والا کریکٹر ہے تو وہ پھر اسی طرح کا آرٹسٹ آ جاتا تھا اس کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اور جو اگر عام آدمی ہے جو کسی اور ہی ڈائلیکٹ میں بول رہا ہے، یا ایون پنجابی میں ملتانی سائڈ کی پنجابی بول رہا ہے، یا پنڈی سائڈ کی پنجابی بول رہا ہے، یا ٹھیٹھ لاہوریا ہے، تو سارے کریکٹر میں نے لائف سے کریکٹر اٹھانے شروع کر دیے۔ اب اس طرح یہ ہوا کہ
لوگوں کو بہت سہولت ہو گئی. تو لوگوں نے پھر آرٹس کونسل کا رخ کیا اور میرے ارد گرد ایک جھمگٹا سا رہنا شروع ہو گیا. اور میں نے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اس ڈرامے کے بعد کہ میرے اوپر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ یہ صرف کسی ملک ہوری یا چودھری کا کریکٹر ہی کر سکتا ہے اولڈ ایج کا. تو اس سے میں نے بچنے کے لیے پھر دیکھ تماشا لکھا. تو اس میں میرا ہیرو کا کریکٹر تھا اور وہ سارا اچھی اردو بولنے والا کریکٹر تھا وہ. تو وہ بھی کیش ہوا. اور پھر مجھے اس کے بعد بے شمار ڈراموں میں ہیرو کے کریکٹرز میں کاسٹ کیا گیا دوسرے لوگوں کی طرف سے. مجھے سب ڈراموں کے نام تو یاد نہیں ہیں. زیادہ تر ڈراموں میں جو مجھے یاد ہیں وہ نیل پہ دیلا تھا، کس کی بیوی کس کا شوہر تھا، اس میں سمینا سعید تھے میرے پیرلر. اور اس وقت سمینا سعید اب سمینا منظر ہے وہ. اسی طرح چلے ہیں سسرال میں بھی وہ میرے ساتھ پیئر تھی. نیل پہ دیلا میں ناہید صدیقی تھی میرے ساتھ اور ریحانہ صدیقی، یہ دونوں تھیں. اسی طرح پھر بہت سے بے شمار ڈراموں میں میں نے ینگ کریکٹر بھی کیے اور کریکٹر رول بھی کیا. آئے بھی وہ سلمان جبیں کا، اس میں کریکٹر رول کیا میں نے. اسی طرح پھر ہم سب چور ہیں، اس میں بھی کریکٹر رول کیا. تو اس طرح پھر میرا سلسلہ چل نکلا. بہت سے ڈراموں میں عتیق اللہ شیخ کا ڈرامہ تھا کیا مذاق ہے، اس میں نے بیوروکریٹ کا رول کیا. تو بے شمار ڈراموں میں نے کام کیا اور سب کے سب شکر الحمدللہ کہ وہ ریسیو ہوتے رہے، ایکسیپٹ ہوتے رہے، لائک کیے جاتے رہے. تو یہ تو میری اپنی ذاتی کہانی تھی، لیکن پھر میں نے جو اپ کمنگ ٹیلنٹ تھا اس کا، کیونکہ موسٹلی ٹیلنٹڈ بہت ہوتے تھے لڑکے لوگ، لیکن ان کا اکثر شین قاف درست نہیں ہوتا تھا. تو اب ان کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہ رہی، کوئی پرابلم نہ رہی. اب کیونکہ میرے ڈراموں میں لائف لائک کریکٹر تھے تو میرے مکالمے بھی اتنے سمپل اور سادہ ہوا کرتے تھے کہ آرٹسٹ نہال ہو جاتے تھے کہ سجاد صاحب آپ ہمارے لیے ڈرامہ لکھا کریں، کیونکہ آپ کے مکالمے بولنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی اور بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بڑے اچھے ریسیو ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. تو یہ اسی زمانے کی بات ہے، یہ اب تھوڑا وقت گزر چکا تھا کہ مجھے ایک دن بلاوا آیا ٹیلی ویژن سے کہ آپ آئیں ذرا ہم سے ملاقات کریں. اس وقت پروگرامز مینیجر تھے فیاض الحق صاحب، وہی فیاض الحق جنہوں نے مجھے سہراب کے کریکٹر میں کاسٹ کیا تھا. تو ان کی طرف سے مجھے بلاوا آیا. انہوں نے کہا کہ سجاد ہم نے سوچا ہے کہ ہم پنجابی سیریل کریں، تو تم لکھو. اکثر لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں سجاد سے لکھوائیں جی، سجاد سے لکھوائیں. ان میں کون کون تھے؟ عرفان کھوسٹ، علی اعجاز، جمیل فخری اور اسی طرح 3-4 جو ہٹ ایکٹر تھے وہاں اس وقت. تو ان لوگوں نے وہاں پہ مجھے، خالد عباس ڈار، تو ان سب لوگوں نے، سب نے
بھیا کی زبان ریکمینڈ کیا کہ سجاد سے لکھوائیں جی سیریل. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سیریل لکھ کے دیں کہ جس میں 4 بڑے ایکٹر جن کے نیک ٹو نیک رول ہوں اور وہ آپ ہمارے لیے لکھیں. تو آپ مد نظر رکھیں ان میں خالد عباس لاہور، عرفان کھوسٹ، علی اعجاز اور جمیل فخری، ان سب کے آپ ذہن میں رکھ کے کریکٹرز لکھیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے اللہ دی قسمیں کے نام سے وہ پہلا ایپیسوڈ لکھا اس سیریل کے لیے. اس میں ایک علامتی کریکٹر تھے سارے، جس میں نے ایک صوبہ سندھ کا کریکٹر، ایک بلوچستان کا، ایک پنجاب کا، اور ایک اس وقت صوبہ سرحد اور آج کل خیبر پختونخوا، ان سب کو مد نظر رکھ کے تو وہ 4 کریکٹر جو ہیں وہ تخلیق کیے. اور جو پنجاب کا کریکٹر تھا وہ ایک بوڑھا شخص ہے، چھاوڑی فروش، محنتی آدمی ہے، ہر صبح جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، چھاوڑی لگا کے پیسے کما کے آتا ہے. تو یہ گھر میں باقی کے کریکٹر جو ہیں اس کے بیٹے ہیں، وہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں. ان میں سے ایک کو اداکاری کا شوق ہے، ایک بس کچھ عجیب کام کرتا ہے، کبھی گلیریاں لگا لیتا ہے، کبھی کوئی سائیکل چلا کے کوئی سائیکل چیمپئن اعلان کر دیتا ہے کہ میں 72 گھنٹے سائیکل چلاواں گا. اس قسم کا کریکٹر. تو ایک ایسا ہے جو اپنے آپ کو جس نے ڈاکٹر مشہور کیا ہوا ہے لیکن خود بیمار ہے، 4 روپے پہ بڑا ہائے کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس بہت فنی صورت حال تھی. اور بابا ہر وقت ان کے لطے لیتا رہتا ہے، اور وہ بابے سے پیسے لے کے ہی اپنا کام چلاتے ہیں. اور کبھی وہ جو ایک مختلف شعبوں میں جانے والا کریکٹر وہ کبھی کچھ کما کے لے آتا ہے، تو کبھی فلاپ بھی ہو جاتا ہے، تو بابا پھر سب کی ہیلپ کرتا ہے. اس قسم کا سیریل میں نے وہ کریٹ کیا. تو وہ میں نے لکھ کے دے دیا. تو پھر مجھے فیاض صاحب کا میسج ملا کہ آؤ ذرا ملو آ کے. میں گیا، انہوں نے کہا یار سجاد بہت خوبصورت ہے، لیکن اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بڑا ایکٹر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ہم یہ 4 ایکٹر ایک سیریل میں کیسے سنبھالیں گے؟ تم نے تو وہ ان کے رولز کے ساتھ انصاف کر دیا، سب نیک ٹو نیک ہیں، کوئی کسی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، سب ریس کے گھوڑے ہیں اور بھاگ رہے ہیں سر پر. تو لیکن مسئلہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ ڈسکشن میں یہ آیا ہے کہ یہ تو جناب بڑا مشکل ہو جائے گا، 4 ایکٹروں کو کون سنبھالے گا؟ ہر ایک ان کی آپس میں جب وہ شروع ہو گئی کوئی ٹسل وسل تو یہ سیریل تو بیٹھ جائے گا بیچ میں ہی. تو میں نے کہا جی پھر آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، وہ علی اعجاز کو ہم نے سوچا ہے، فائنل کیا ہے کہ اس کو ہم ٹائٹل پہ لے کے تو ایک سیریل بناتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کہ بس اس کو ذہن میں رکھ کے تو کچھ سیریل لکھو. ویسے علی اعجاز کے پاس ایک آئیڈیا بھی ہے، اگر
تم اس سے ملاقات کرو تو وہ تمہیں آئیڈیا سنا بھی سکتا ہے، اگر تمہیں پسند آئے تو تم لکھو، ورنہ پھر تم اپنا کچھ لکھ لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پھر علی اجاز سے ملاقات ہوئی۔ علی اجاز نے کہا کہ سجاد صاحب آپ مجھے پتہ ہے کہ یہ صرف آپ ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، یہ آئیڈیا میں نے وہ انگریزی سیریل جو چلا ہے پچھلے دنوں یا پتہ نہیں چل رہا ہے، فیوجیٹیو، اس سے لیا ہے میں نے، لیکن وہ ایک اس کو میں نے اپنے ماحول میں سوچا ہے کہ ایک ٹیکسی سٹینڈ پہ گاڑیاں دھونے والا، کپڑا مارنے والا ٹیکسیوں پہ، تو پیسے ویسے کما لیتا ہے، لیکن یہ ہے بڑبولا تھا اور بڑھ کے لگاتا رہتا ہے کہ میں اس کا نام پڑا ہوا کیونکہ یہ بڑھ کے لگاتا رہتا ہے کہ میں خنجر لا دیا گا، کسی نہ کسی نے میں خنجر مار دینا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام بھولا خنجر پڑ گیا ہوا ہے۔ نام تو اس کا بھولا ہے، لیکن وہ ساتھ اس کے اضافت لگ گئی ہے اس تکیہ کلام کی وجہ سے کہ خنجر مار دوں گا، خنجر لا دیا گا میں۔ تو حالانکہ اس کے پاس کبھی کوئی چاقو بھی نہیں ہوتا، تو چلو نام ہی نہیں، ویسے بھی بھولا آدمی ہے۔ تو ایک دن اتفاق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کہتا ہے کہ آج میں اینو خنجر لاواں ہی لاواں، تو وہ اس رات مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ اس کا نام لیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کو خنجر ماروں گا، تو اب پولیس اس کو پکڑنے آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے اچھا مشورہ دے، اس کا ایک دوست گھبرا کے اسے مشورہ دیتا ہے کہ بھاگ جا نس جا، پولیس آ گئی ہو، تو یہ بیچارہ سوچے سمجھے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہانی علی اجاز نے مجھے سنائی۔ آبویسلی یہ کہانی تو اچھی تھی، تو اب آگے کیا کہ وہ کہاں بھاگ گیا اور کیا کرنا ہے وہ اس نے مجھ پہ چھوڑا کہ اب آگے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ یہ اس طرح کا فرسٹ ہے۔ تو پھر میں نے اس کو بڑے جی جان سے لکھا اور بہت خوبصورت کریکٹرز کریٹ کیے۔ ایک نتھو خان حلیم فروش، اور جس کی اس کے ساتھ بڑی ٹسل ہے، وہ اس اڈے پہ ہے، وہ تو اس کو ہر وقت گالیاں ہی، کیونکہ یہ اسے ڈراتا رہتا ہے کہ میں تجھے خنجر لگا دوں گا، تو وہ بیچارہ اس خوف کی وجہ سے اسے ہر وقت بد دعائیں دیتا رہتا ہے کہ بولے تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا یہ ہو وہ ہو۔ تو اس طرح پھر اور بھی بہت سارے خوبصورت کریکٹر میں نے ماحول کے لیے کریٹ کیے وہاں پہ، تو وہ بہت اپریشیٹ ہوا وہ جب میں نے لکھ کے دیا وہ آئیڈیا۔ تو اس طرح وہ بھولا خنجر ایک سیریل بھی منظور ہو گیا۔ وہ جب منظور ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ میرا پہلا چانس تھا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہر ہفتے ایک نیا ایپیسوڈ لکھ کے دینا کتنا مشکل کام ہے۔ تو باہر میں نے وہ فیوجیٹیو دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی کبھی، تو اب وہ پھر اپنے ذہن سے میں ہر ایپیسوڈ میں یہ تجربہ میں نے نیا کیا کہ یہ صرف سیریل ہی نہیں ہوگا، یہ ایک سیریلائز سیریز ہوگی، یعنی یہ کریکٹر چلیں گے ہر ایپیسوڈ میں، لیکن ہر ایپیسوڈ کا ایک اپنا وائنڈ اپ ہوگا۔ تو میں نے اس کو ایک سیریز کم سیریل بنا دیا، وہ بہت ہٹ ہوا، اور پھر روزمرہ کے کریکٹر جو میرے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے انہیں کو
وہ کل میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ رات کو جا کے اپنے گھر پہ ایپیسوڈ دیکھتے تھے تو وہ ان کی باتیں ان کی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی اس میں بیچ میں کیونکہ میرا تو کام ہی یہی تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے یہ 2 کیمرے لے کے میں پھرتا رہتا تھا، پیننگ کرتا رہتا تھا، اپنے ذہن میں ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں انسٹال کرتا رہتا تھا اور پھر انہیں سے پھر را مٹیریل کی طرح ان کو یوز کر کے کہانیاں کریٹ کرتا تھا۔ تو جناب یہ سپر ڈپر ہٹ ہو گیا یہ سیریل۔ اب میرے گرد اور بھی جھمگٹا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ہر آرٹسٹ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں اس کے لیے کچھ لکھوں، اس کے لیے کچھ لکھوں، تو میں کوشش کرتا تھا، میں سب کو اکوموڈیٹ کرتا تھا، نئے نئے کیریکٹر بھی اس میں لاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ ٹیلی ویژن والوں کی طرف سے جو خاص طور پہ فیاض الحق صاحب کا بہت پیٹرنیج رہا، انہوں نے مجھے بہت تھپکیاں شپکیاں دیں اور کہا کہ شاباش، ویری گڈ، کرو۔ تو کچھ وہ شاید جو انہوں نے کبھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، تو وہ شاید اس کا بھی حساب وباگ کر رہے تھے لیکن وہ سپر ہٹ ہو گیا اور ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا، سیریز، اب اسے جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ پھر بڑا اچھے طریقے سے چلا، اور اب میں ٹیلی ویژن کا بھی ایک مستند لکھاری بن گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، یہ 1 سال چلتا رہا۔ یہ صرف 13 ایپیسوڈ کے لیے اپروو ہوا تھا آئیڈیا، لیکن وہ اتنا پاپولر ہو گیا ہوا تھا کہ جب وہ ٹرم پوری ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو تو نہیں بند کیا جا سکتا، آپ نیکسٹ کوارٹر بھی آپ کا، پھر اگلے سال نیکسٹ کوارٹر بھی آپ کا، پھر اگلے سال نیکسٹ کوارٹر بھی آپ کا۔ تو اب وہ اس ڈرامے کا میں پولیس بھی بڑا زبردست کریکٹر تھی، کیونکہ وہ بھولے کو تلاش کر رہی تھی، ہر جگہ پہ چھاپے مارتی تھی کہ بھولا کدھر ہے۔ تو وہ پھر پتہ نہیں خالد واسطار نے یا کس نے یہ بات کی کہ اس ڈرامے نے ہن پولیس ہی لائے گی تو پتہ نہیں اس نے کس وقت یہ بات کہہ دی کہ جناب وہ پھر واقعی اسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا۔ ہم تو نہیں بند کر رہے تھے، ٹیلی ویژن بھی نہیں بند کر، حالانکہ مجھے بہت مشکل پیش آتی تھی، ہر ہفتے نیا ایپیسوڈ لکھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اور پھر 1 سال بھر تک لکھتے چلے جانا۔ تو بہرحال بڑی مشکل بعض اوقات پیش آتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور لکھتا ہی چلا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس میں کوئی، اب کہانیاں تو میری وہی روزمرہ کی ہوتی تھی، میں نے جیسے عرض کیا میرا ایک ریفارمر کا کریکٹر تھا کہ میں اپنے ڈراموں کے ذریعے ریفارم کروں، تو مجھے کہیں پہ بھی کوئی سوشل ایول، ٹیبوز، یہ وہ کچھ بھی نظر آتا تھا تو امپروومنٹ کے لیے میں وہ اس کو تھیم بناتا تھا، اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ڈرامے کے اندر چھڑا ہوتا تھا۔ تو یہی اس کی پاپولیرٹی کی وجہ بھی تھی کہ تھیمز اس کی بڑی اسٹرانگ تھیں، اور پھر علی اعجاز نے بہت خوبصورت پرفارمنس دی اس ڈرامے کے اندر، وہ بڑا اچھا ریسیو ہوا بھولا خنجر کے کریکٹر میں۔ تو باقی جو کریکٹر تھے وہ بھی اچھے گئے۔ وہ حامد رانا سے میں نے وہ کریکٹر نتھو خان والا کروایا، پھر جمیل فخری سے
اس کا دوست جو ہوتا ہے جو اسے مشورہ دیتا ہے کہ بھاگ جا، وہ میدا توپ اس کا کریکٹر کرایا جمیل فخری سے، وہ بھی بڑا سپر تھے، سارے کریکٹر بڑے اچھے گئے. تو لیکن روی اجاز واز دا ہائی لائٹ، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ لیڈ پہ تھا. تو کوئی ایکٹر ایسا نہیں تھا جس کو پھر اس ڈرامے میں کام کرنے کا موقع نہ ملا ہو. ہر ایکٹر نے اس میں کام کیا اس ڈرامے کے اندر. تو بڑا سپر ہٹ ہوا. تو اس سے مجھے اور بھی زیادہ میرے کریکٹر کو، میرے کیریئر کو بوسٹ ملا. اب اور تو اب اس حوالے سے اور اب یہ ہے کہ پھر لوگ آرٹس کونسل میں، کیونکہ آرٹس کونسل ہی میں جا کے بیٹھا کرتا تھا، شروع سے ہی عادت بنی ہوئی تھی. وہاں کینٹین میں جا کے لوگ مجھے آ کے ملتے تھے، آ کے مجھ سے باتیں کرتے تھے، ہمارے لیے بھی کریکٹر لکھو ہمارے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے ایک لڑکا آیا، اس نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور پوچھا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں ہاں بیٹھو بیٹھو. تو اس کو باتیں اس نے شروع کر دی. میں نے کہا ہم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی میں تو بس گوڑیاں ٹافیاں بیچنا اتنے ایٹماں کر کے تو میں جی تو وہ تو یہ تو وہ. میں نے کہا اچھا. تو اس نے پھر مجھے اپنی 2-3 آئٹمیں سنائی، بڑی مزے کی تھی. میں نے اسے اپریشیٹ کیا. تو اس نے کہا کہ بس جی میں بس اب آپ ہی میرے استاد ہیں، میں آپ کے ڈرامے دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں پھر تمہارا کچھ کروں گا، سوچوں گا میں تمہارے لیے بھی. تو اس طرح وہ پھر اٹھ کے جانے لگا. تو میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی میرا نام امان اللہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا امان اللہ، ملتے رہنا. تو یہ امان اللہ سے پہلی ملاقات تھی میری. اس وقت وہ کچھ تھیٹروں کے باہر پھٹے کٹے جو ہوتے ہیں گاؤں میں جو لگتے ہیں، پھجی شاہ کا تھیٹر یا وہ عنایت حسن بھٹی کا یا عالم بہار کا، اس طرح کے تھیٹرز ہوا کرتے تھے. تو ان کے باہر پھٹوں پہ ٹکٹیں بیچنے کے لیے بھی وہ کھڑا ہو گیا آئٹمیں کر کے تو اپنے وہ ٹکٹ بیچا کرتا تھا. تو اب اس طرح وہ بڑا ہٹ ہوا وہ سیریل بھی. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات پھر کہیں اور نکل گئی کہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اسے پولیس ہی اتارے گی. تو ایک کیونکہ میں جو ارد گرد چل رہا ہوتا تھا میں اسی کو سبجیکٹ بناتا تھا ہر دفعہ. تو ان دنوں بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور یعنی پیک پہ تھا وہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہے پروگرام اور وہ سب کچھ. تو بھٹو صاحب ویسے بہت محنت کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انتہائی محنتی پرائم منسٹر تھے وہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ خالی بے مغز لمبی نہیں چھوڑا کرتے تھے، بہت زیادہ ذہین و فطین سیاستدان. اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے جب ملک سنبھالا تو کیا حالت تھی. مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا. اندرا گاندھی نے اپنے عوام کو کہا تھا کہ میں آپ کو بہت جلد ایک اور خوشخبری بھی سناؤں گی. تو پھر اسکیم یہی تھی کہ مغربی پاکستان کو بھی ختم کیا جائے. لیکن وہ پھر بھٹو نے اپنی ڈپلومیسی سے، اپنی
ذہانت سے اپنی وہ ریچ اس کی جو تھی، ورلڈ ریڈرز جو تھے وہ اسے بہت اعلیٰ مقام دیا کرتے تھے. تو اس کی جو ریچ تھی بڑے ہر کنٹری کے لوگوں کے ساتھ اس نے کسی نہ کسی طریقے کے کوئی نہ کوئی تعلقات بنا لیے ہوئے تھے. تو پھر اس کے پروگرام کے حوالے سے اس کا منشور جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا دین ہمارا اسلام ہے، معیشت ہماری سوشلزم ہے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے. یہ ان 3 پلرز کے گرد وہ ساری کیونکہ گھومتی تھی سیاست. تو یونینزم اس وقت بڑا چل رہا تھا، اور آئے دن قصے سننے میں ملتے تھے کہ جناب فلاں یونین فیکٹری کے اندر فلاں نے غداری کر دی، وہ مل گیا مالکوں کے ساتھ اور پیسے پکڑ لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک میرے لیے برننگ سبجیکٹ تھا. تو ایک ایپیسوڈ میں نے یہ بھی لکھ دیا. اب شومیہ قسمت کہ میں نے اس کا جو لیڈر تھا یونین کا، اس کا نام ملک صاحب رکھ دیا. تو اتفاق سے اس وقت یہ اپنا غلام مصطفیٰ کھر یہ پنجاب کے گورنر ہوا کرتے تھے. تو کسی نے ان کے کان میں جا کے ڈال دیا کہ جناب وہ تو سجاد نے آپ کی طرف اشارہ ہے. تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو آؤ گئے، ہیں اچھا میری طرف اشارہ کیا اس نے، اس کی یہ ضرورت. اس نے جناب وہ ٹیلی فون کیا کھر صاحب نے اور کہا کہ اگلے ہفتے ایپیسوڈ کوئی نہیں آنا چاہیے، یہ بس ختم، بائنڈ اپ. تو میں اگلے ہفتے اسکرپٹ لے کے پہنچا ہوں ٹیلی ویژن پہ. تو مجھے پتہ چلا کہ جی آپ کا سیریل تو بند ہو گیا ہے. میں نے کہا ہے یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کھر صاحب نے آرڈر کر دیے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا. تو ہم تو مجبور ہیں، اب نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ پھر میں بھی بڑا کیا کر سکتا تھا اپنا اسکرپٹ لے کے واپس آ گیا. اور پھر کافی میرا ہر سال 6 مہینے کے بعد یا اس سے بھی کچھ زیادہ وقت لگا، نیشنل اسمبلی میں سوال پٹ اپ ہو گیا کہ جناب پنجابی کا ایک بڑا زبردست سیریل چل رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن لاہور سے، تو اسے کھر صاحب نے بند کروا دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن اسٹیشن ہمارا مرکز کے تحت ہے یہ ادارہ، تو گورنر پنجاب اسے کیسے بند کروا سکتا ہے اس کا کوئی پروگرام؟ تو سوال بڑا جینون تھا. اب پتہ نہیں خدا جانے کس نے یہ سوال اٹھایا. تو بھٹو صاحب اس وقت انہوں نے پھر سارے لایا کہ ہاں بالکل جینون بات ہے، یہ کھر صاحب کی رینج میں نہیں آتا ہے، ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے گورنر پنجاب کی. تو چنانچہ مجھے میسج ملا گھر پہ کہ آ جاؤ وہ تمہارا سیریل پھر سے شروع ہو رہا ہے. تو اس وقت پتہ نہیں میں اور کچھ کاموں میں مصروف ہو گیا ہوا تھا. تو پھر وہ ہر ہفتے ایپیسوڈ لکھنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی بہت ہی مشکل کام تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب اتنا گیپ آ گیا کوئی تقریباً 1 سال کا، پھر چلے گا تو کیسے ریسیو ہوگا کیسے نہیں ہوگا. تو پھر میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں اب نہیں لکھا جا سکتا، بہت مشکل ہے، میں نہیں لکھ سکتا. تو انہوں نے میری بات کو تسلیم کیا کہ ہاں اتنا گیپ آنے کے بعد
اب پتہ نہیں کس طرح وہ ریسیو ہوگا، کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے میری پرابلم کو بھی سمجھا کہ اتنے گیپ کے بعد پھر سے وہی اسی پچ پہ واپس آنا بہت مشکل تھا. تو پھر اس طرح وہ وائنڈ اپ ہو گیا. تو ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.